السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس جنگ کے بارے میں جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور وہ تھا ورلڈ وار 1، پہلی جنگ عظیم۔ وہ سٹارٹ ہوا تھا 1914 میں اور اینڈ ہوا تھا 1918 میں۔ یہ وہ جنگ تھی جسے اس وقت کے لوگ دا گریٹ وار کہتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ایسی جنگ انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ 4 سال مسلسل تقریباً جنگ، 70 لاکھ فوج ہلاک، سلطنت تباہ، اور دنیا ایک نئی دور میں داخل ہو گئی۔ اب اس جنگ کو میں نے کئی حصوں پر تقسیم کیا ہے تاکہ تم لوگ آسانی سے سمجھ سکو۔ اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کاز آف وار، جنگ کے اسباب، جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے نیشنلزم، ہر قوم خود کو سب سے برتر سمجھتی تھی، اور دوسرے نمبر پر آتا ہے امپیریلزم، بڑی طاقتیں دنیا پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، خاص کر افریقہ اور ایشیا پر۔ اور اس میں تیسرے نمبر پر آتا ہے الائنس، دو بڑے اتحاد بن چکے تھے، ٹرپل الائنس اور ٹرپل انٹینٹے۔ ٹرپل الائنس میں تھا جرمنی، آسٹریا ہنگری، اٹلی، مطلب اٹلی، اور ٹرپل انٹینٹے میں تھا برٹن، فرانس اور رشیا۔ اور جنگ کی پہلی حصے میں چوتھے نمبر پر آتا ہے اسیسینیشن۔ 28 جون کو سربیا کے ایک شخص نے آسٹریا ہنگری کی ولیعہد فرانز جوزف کو قتل کر دیا، اور یہ ایک چنگاری تھی جس نے پوری دنیا کو آگ میں جھونک دیا۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے اہم ممالک اور اتحاد۔ سینٹرل پاور میں آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ، اور اسی کے ساتھ ایلائٹ پاور میں برٹن، فرانس اور رشیا، اور بعد میں USA بھی شامل ہو گیا۔ یہاں ہمیں خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کا ذکر کرنا ہے، مسلمانوں کی آخری بڑی خلافت کیا اور وہ جرمنی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جنگ کے بڑے مراحل، the main cause of war۔ اور جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جنگ سٹارٹ ہوا تھا 1914 میں اور اینڈ ہوا تھا 1918 میں۔ 1914 میں ہوا جنگ کا آغاز، جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کر دیا اور برٹن بھی جنگ میں کود پڑا۔ اور 1915 میں مسلمانوں کا دفاع، سلطنت عثمانیہ میں مسلمانوں نے اپنی سلطنت کا بھرپور دفاع کیا۔ 1916 خندقوں کی جنگ شروع، ٹرینچ وارفیئر شروع، لاکھوں فوجی کیچڑ، گیس اور گولیوں کے درمیان مارے گئے۔ 1917 رشیا میں انقلاب، اس وقت کی USSR میں انقلاب، بولشوک نے ایلائٹ پاور کو جوائن کیا۔ 1918 جنگ کا خاتمہ، جرمنی ہار گیا، اور اسی کے ساتھ شروع ہوا ٹرینچ وارفیئر، خندقوں کی جنگ شروع ہو گیا۔ فوجی گن پانی، دشمن آمنے سامنے خندقوں میں چھپے رہے اور زہریلی گیس میں جیتے۔ پہلی بار استعمال ہوئی کیمیکل وارفیئر، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا کردار، رول آف مسلم اینڈ اٹومنی فائر۔ سلطنت عثمانیہ نے ایک تاریخ غلطی کی اور اس نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور مسلمانوں نے اپنے حکومت کی حکم پر لبیک دیا۔ گلیفولی، میسوپوٹامیہ، فلسطین جیسی محاذوں پر لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جان دے دی۔ انگریزوں نے شریف مکہ کو استعمال کر کے عرب بغاوت کرائی، مسلمانوں کو خلافت سے توڑنے کی سازش ہوئی۔ یہ جنگ خلافت عثمانیہ کے زوال کا آغاز بھی بنی۔ ٹریٹیز آف نیو کنٹریز اینڈ اینڈ آف ایمپائر، 70 لاکھ سے زیادہ فوجی ہلاک، اور جرمنی پر USA نے سخت پابندیاں لگائی۔ ٹریٹیز آف جرمنی، سلطنت عثمانیہ، آسٹریا ہنگری اور رشیا یعنی USSR کے جیسے بڑے بڑے طاقتیں ٹوٹ گئی۔ مڈل ایسٹ کی نئی تقسیم، اور سلطنت عثمانیہ یعنی مسلمانوں کی سلطنت کا باضابط خاتمہ 1924 میں ہوا۔ اور اس جنگ میں دلچسپ حقائق، پہلی جنگ عظیم میں ٹینک، مشین گن اور ایروپلین کا استعمال ہوا۔ جنگ کے دوران کئی پوئٹس اور رائٹر نے جنگ کو فلم بند کیا، کچھ انڈین مسلم بھی برٹش آرمی میں شامل ہو گئی، اور کچھ خلافت عثمانیہ کے ساتھ دل سے تھے۔ اختتام، کنکلوژن، پہلی جنگ عظیم صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے قوموں کو توڑ دیا، سلطنتوں کو مٹا دیا، اور سب سے بڑی بات، مسلمانوں کو سلطنت سے محروم کیا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ نے اس ٹائم ایک تاریخی غلطی کی کہ اس نے جرمنی کا ساتھ دیا اور اپنی سلطنت کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا، اور مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اتحاد، حکمت اور تاریخ کا فہم کتنا ضروری۔ اور پھر اس کے بعد USA نے ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ دوبارہ ایک ایسا جنگ نہ بن جائے، تو اس نے بنایا لیگ آف نیشن، کہ دوبارہ ایسا جنگ کبھی نہ بن جائے، اور اس کا ہار بھی دنیا نے دیکھا۔ دوسری جنگ عظیم، جب دوسری جنگ عظیم ہو گئی تو لیگ آف نیشن بھی ختم ہو گیا، پھر ورلڈ وار 2 کے بعد بن گیا یونائٹڈ نیشن۔ اب اللہ خیر کرے، ارد گرد تم دیکھ رہے ہو، ادھر اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا ہے، اور ایران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور ادھر رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا ہے،
اور اب ایسا مسائل آنے والا ہے اور لیکن یونائٹڈ کنگڈم روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ناکام ہونے والا ہے، تم خود دیکھ رہے ہو۔ کیوں فیل ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کا یہ بل یونائٹڈ نیشن میں پاس ہو چکا تھا، اسرائیل جنگ بند نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی جنگ ابھی جاری ہے اور لاکھوں مظلوم مسلمان شہید ہو گئے اور شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی فیل ہونے والا ہے، تو پھر تیسری جنگ عظیم بننے والا ہے، اور پھر اس کے بعد ورلڈ وار 2 میں ایک اور کلاس لیں گے، اور ہم آپ کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔